پاکستان میں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور ان کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک بنیادی ضرورت جو ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن۔ کون لوگ ہیں جو اس کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بآسانی سفر کر سکیں کسی اے پوائنٹ سے لے کے بی پوائنٹ کی طرف؟ تو آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں غضنفر علی خان صاحب سے، جو مہران کمرشل انٹرپرائز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کام ڈفرینٹ پارٹس کو بنانا، آٹوموٹیو انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان سے جانیں گے، سمجھیں گے کہ پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری کیسے کام کر رہی ہے، کس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے، کیا مشکلات ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ملاقات کراتے ہیں ہم غضنفر علی خان صاحب سے اور ان کی ٹیم سے۔ تو دوستو، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد غضنفر علی خان صاحب، جو چیئرمین رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایف پی سی سی آئی کے آٹوموٹیو انڈسٹری کے، اسی کے ساتھ ساتھ کاٹی کے چیئرمین ہیں ٹیکسس اینڈ ایکسائز کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ویتنام ایمبیسی کے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ایڈوائزر ہیں، اور سب سے آخر میں جو خاص تعارف ہے مہران کمرشل انٹرپرائز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کا کامیابی کے سفر کے لیے۔ مجھے پتہ ہے بہت مصروف وقت ہوتا ہے، لیکن بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا۔ شکریہ سر، غضنفر علی خان صاحب نے ہر جگہ پہ ہم کہیں کہ اگر آپ کے اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کیا، تو آپ کی جرنی شروع کیسے ہوئی؟ اس طرف انٹرسٹ تھا کہ ہم بزنس میں خاص طور پہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوں گے اور اپنا ایک چھوٹا سا رول پلے کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا، تو سوچا تھا کہ سر ہماری جرنی اس طرح سٹارٹ ہوگی اور چلے گی۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محسن صاحب، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا۔ آج ماشاءاللہ آپ لوگ آئے، جس طرح ہمارا وقت قیمتی ہے اسی طرح آپ لوگوں کا بھی قیمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر اس انسان سے قیمتی وقت کا جو ہے ہمیں خاص طور پہ اس کا وقت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، کیونکہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ٹائم کی ہوتی ہیں۔ اینی وے، آپ کے ادارے کا بھی بہت شکریہ جو ہمیشہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بزنس سرکل کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ہماری آواز جو ہے وہ پورے پاکستان، پورے ہر جگہ جا رہی ہے۔ جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کی میڈیا کے ذریعے ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ رہا سوال میری جرنی کا، وہ میں ضرور آپ کو، کیونکہ آپ کا آبجیکٹیو اور آپ کا سبجیکٹ ہی آج جو ہے وہ یہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو بڑا شارٹ میں اس کو جو ہے وہ میں آپ کو ڈیفائن کروں۔ ہوا یہ کہ ہم نے اسٹارٹ کیا 84 میں اپنا آٹو مینوفیکچرنگ پاکستان میں، اس کے بعد سوزوکی آئی، پھر اس کے بعد 89 87 سوزوکی آئی، پھر 90 اور 92 میں ٹوئیٹا، ہونڈا، اور پھر اس کے بعد ہینو، نسان، اور پھر اس کے بعد اور پھر دیوان جو انہوں نے کوریا سے کیا، پھر کیا ہونڈائی، اور کمپنیز جو ہیں وہ آتی رہیں۔ اس طرح جو ہے موٹر سائیکل میں بھی جو ہے وہ 3-4 تھے، اب وہ 44 پہ چلے گئے، پھر کٹ ڈاؤن ہو کے پھر وہ نیچے آ گئے۔ اس طرح انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرتی چلی گئی پاکستان میں، ہماری آٹو انڈسٹری۔ رہا سوال ہماری جرنی کا، تو جب پڑھائی مکمل ہوئی تو ابو اسٹارٹ کر چکے تھے یہ، تو میرے فادر پہلے ایک کمپنی میں تھے، لیکن جب ان کو اپارچونیٹی ملی تو وہ پھر اس بزنس کو انہوں نے سٹارٹ کیا، اور پھر میں نے میرے خیال سے میں نے 87 سے ہی فادر کو جوائن کر لیا تھا، 87 میں میں آ گیا تھا، 87-89 کے درمیان۔ اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں آٹو انڈسٹری اس وقت جو ہے نا وہ سٹارٹ لے رہی تھی، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس آٹو انڈسٹری کا نظر آ رہا تھا، گروتھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ فلورش کر رہی تھی ہمارے ملک میں۔ امپورٹ کا تو اس زمانے میں امپورٹ ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے انڈسٹری ڈیولپ ہوتی چلی گئی، آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے ایف ایکس کار تھی، پھر اس کے بعد مہران آئی، اور پھر اور اس زمانے میں شیراڈ اور دوسری گاڑیاں باہر سے آتی تھیں مزدا کی۔ لیکن جب یہ انڈسٹری ڈیولپ کرتی چلی گئی تو لوگوں نے ہماری لوکل انڈسٹری کو جو ہے بڑا کوآپریٹ کیا۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس انڈسٹری کو جو ہے ایکسٹینڈ کیسے کریں۔ جتنی زیادہ لوکلائزیشن ہوگی، پارٹ اتنا ہی ڈیولپ ہوگا، اور باہر سے امپورٹ کم ہوگا، اور لوکل انڈسٹری گرو کرے گی۔ تو ہمارا آبجیکٹیو یہی شروع ہو گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پارٹ کو لوکلائز کریں۔ اچھا، ہماری انڈسٹری کا جو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، ہماری آٹو انڈسٹری، بینک کی انڈسٹری، موبائل کی انڈسٹری، سیمنٹ کی انڈسٹری، الگ الگ انڈسٹری کا ہماری انڈسٹری سے بہت بڑا جو ہے وہ ایک ڈفرینسز ہیں۔ آپ اس کو، یہ بیسکلی پیور انجینئرنگ انڈسٹری ہے۔ تو جو ہماری انڈسٹری ہے پاکستان میں، ہم جو یہ ٹیکنالوجی آئی سب جاپان سے آئی، تو ہمیں باہر سے جے وی کرنا لازمی ہے، ٹی اے یا جے وی۔
اس کے بغیر ہمیں لوکلائزیشن میں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈرائنگس ایسی ہوتی ہیں، پارٹس ٹول اینڈ ڈائز ہوتی ہیں، تو وہ ہم جتنے وینڈرس ہیں ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، بہتر ہے وہ کر لیں۔ تو جنہوں نے کیا وہ ماشاءاللہ وہ بہت فلورش کر گئے، اور انڈسٹری میں لوکلائزیشن بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو اس لیے ہمیں اس زمانے میں ایک موقع ملا، اور ہم نے اس موقع کو فوکس کیا، اویل کیا، اور ماشاءاللہ ہماری جرنی شروع ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا عزیز آباد کے انڈسٹریل ایریا کی اسمال انڈسٹریل ایریا تھا، تو وہ 84 میں ہم وہاں گئے، پھر ہم 92 میں پھر ہم مرتضیٰ چورنگی پہ آئے جو یہاں پہ ہے، یہاں سے پھر ہم 2016 میں پھر ہم یہاں آئے، اس جگہ پہ آئے، تو ہم کہاں سے کہاں کرتے کرتے یہاں پہ آ گئے۔ اور ہماری ماشاءاللہ اس وقت انڈسٹری تو ہماری 2-3 ہیں کراچی میں سائٹ میں، اور ایک اور جگہ بھی ہے، لیکن ہم نے اسی زمانے میں پورٹ قاسم میں بھی زمین لے لی تھی کہ فردر فلرش کرنا ہے، گرو کرنا ہے تو ہم اس ایریا کو بھی ڈیولپ کر لیں گے، لیکن حالات پھر کووڈ کے بعد اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ وہ ہم نے فردر انویسٹمنٹ ابھی روکی ہوئی، کیونکہ ہماری آٹو انڈسٹری بہت زیادہ جو ہے پورا ہر انڈسٹری ہی ہوگی، لیکن ہمیں بھی بڑا جو ہے امپیکٹ اس میں جو ہے پڑا ہے، اور ہم بھی اس وقت بہت سلو چل رہے ہیں۔ سر عموماً ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بلڈ کر لیتے ہیں اور اب وہ آپ کو ریٹرن دینے لگتی ہے، آپ کا ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے، اسٹیبلش ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کبھی باہر چلے جائیں، تو میں عموماً سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسی چیز ہے، محبت ہے جو روکے ہوئے ہے؟ دیکھیے میں تو خود ہی باہر سے آیا، اور باہر سے آنے کے بعد میں نے جب میں بیچ میں چلا گیا تھا، تو میں نے گیپ دے دیا تھوڑا سا، تو میں چلا گیا تو واپس آیا، تو جب واپس آیا تو اس زمانے میں اسٹرائک، مار دھاڑ، اچھا یہ جو میں کووڈ بتا رہا ہوں، اور واپس کون سے ٹائم کی بات میں آیا ہاں 2006 میں، تو بہت مار دھاڑ تھی، تو جو ہے وہ ابھی بتایا کووڈ کا زمانہ آیا، پھر آپ نے دیکھا گورنمنٹ پاکستان کے پاس فارن ریزرو نہیں تھا، تو ایلسیا نہیں کھلتی تھی تو انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی، ایک کووڈ کی وجہ سے، یہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن جب اس زمانے میں کلنگس 18 22 کلنگس ہو رہی ہیں، کبھی یہ جلاؤ، کبھی پھر ہتھوڑا مار گروپ پتہ نہیں کیا، پھر یہ ہر پارٹیز کا اپنا ایک ونگ تیار ہو گیا، جو پھتہ مانگتا تھا فیکٹریز میں آ کے فائرنگ کرتا تھا، کڈنیپنگ کرتا تھا، ہر طرح سے آپ کو جو ہے مانیٹر کرتا تھا، کب آپ کہاں یہ سب واقعات ہوئے، 7 حملے ہوئے ہیں میرے پاس، میرے آنے کے بعد مجھ پہ 7 اٹیکس ڈائریکٹلی ہوئے ہیں، 3-4 دفعہ کڈنیپ، باقی فائرنگ ڈائریکٹ فائرنگ اسی میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق پیچھے سے جو ہے نا آرمی اور فورسز سے ہے، تو بچپن گزرا ان جگہوں سے تو بڑی مضبوطی پیدا کی، اور اس کا دیکھیں آج بات تھوڑا سا ہٹ رہی ہے، لیکن میں آج کے بچوں کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی سمجھیں۔ آج کے بچوں کو آپ نے چھوٹا سا لیپ ٹاپ اور ایک مانیٹر اور ایک وہ دے دیا ہے، وہ ڈرپوک ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو دور گزارا تھا تو اچھا ہمارے گھر میں نا 50-60 قسم کی سبزیاں، پھل، یہ سب ہوتے تھے، آپ سوچ نہیں سکتے جو ہمارے گھر میں سبزیاں پھل تھے، شہتوت، تو یہ جو بادام، مطلب کیلا، بھٹا، مطلب یہ وہ چیزیں، تو آپ نے کہا کہ میں نے آم لگا لیا، املی، مطلب ہر طرح کے ہمارے گھر میں درخت تھے، جانور، ہر طرح کے جانور پال لیے، شتر مرغ، بلیک ہیرن، بل ڈاگ، جرمن شیپرڈز، چھوٹے نہیں، کبوتر سے مجھے کوئی شوق نہیں، طوطا کبوتر نہیں، تو ہر اس چیز سے شوق، اصیل مرغے بڑے والے، باز میرے پاس تھا، باز۔ آج آپ میرے ان بچوں کو بولیں گے باز کو پکڑو، بھاگ جائیں گے، آپ کوئی جانور دیں تو بھاگ جائیں گے۔ تو ہماری تربیت بھی ان سے بڑی مضبوط ہوئی، تو ہم نے پھر اسپورٹس بھی بہت بہادر بناتا ہے، اور اسپورٹس زندگی کے ہر حصے میں کام آتا ہے، ایک تو پیشنس دیتا ہے، برداشت دیتا ہے، اور فائٹ کرنے کا اسپرٹ دیتا ہے آپ کو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ میں ان سب چیزوں کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ جب یہ چیزیں ہوئیں تو ایک عام آدمی ہوتا، وائنڈ اپ کرتا چلا جاتا۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ جتنا حملہ کریں، جتنا ماریں، اب تو میں اور ہی نہیں جاؤں گا، اب تو میں پاکستان سے جتنا مجھ پہ آپ نے کیا اتنا ہی ریٹرن میرا گیا، کہ اب اس ملک سے بہت آسان تھا جانا،
ہم نہیں گئے. اور اس کے بعد جو اب اس کا ریٹرن اب آپ ابھی دیکھیں, ابھی ہمارے ملک میں 6 لاکھ بچے اسٹوڈنٹس پر ایئر جاتے ہیں باہر. انڈسٹریز پہلے بنگلہ دیش گئی, پھر کہاں گئی, دبئی گئی, وہاں گئی, ہر جگہ جاتی رہتی ہے. تو ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ ان حالات میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری کار انڈسٹری مہینے میں چند دن چل رہی ہے. پہلے 3 شفٹ کی پروڈکشن تھی, 1 شفٹ چل رہی ہے, اس میں بھی ہفتہ بند ہو جاتی ہے اور 3 دن پروڈکشن کرتی ہے. ہفتے میں 3 دن پروڈکشن کر رہی ہے کیونکہ ہماری پروڈکشن انف ہے. ہم بناتے تھے 12 سے 15 ہزار گاڑیاں پر منتھ, اب ہم جو بنا رہے ہیں 6-7 5-6 پہ آ گئے ہیں. 30% تو اس صورتحال پہ میں انڈسٹری کو کیا چلاؤں گا, کیسے چلاؤں گا؟ ورکرز ہیں 200 ورکرز, تو ان کی پے بھی کرنی ہے, اوور ہیڈ ایکسپنسز ہیں سارے. تو ورکر کو تو آپ نکال نہیں سکتے. اب میں ان کو 3 دن لاتا ہوں, تنخواہ تو پوری دے رہا ہوں. یہ سبھی کر رہے ہیں. اسکل ورکرز ہیں جو سکھائے جاتے ہیں, کہاں لے کے جائیں گے ان کو؟ اگر آؤٹ کر دیں گے پھر ریٹرن ہوگا تو کہاں؟ مطلب اس وقت ہماری کمپنی اور ہماری انڈسٹری بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ حالات بہتر ہوں. لیکن مطلب یہ ایک آسان طریقہ ہے, انڈسٹری بند کرو, یہ اتنا ہماری 3 فیکٹریاں ہیں اور بھی ہیں, سب بیچ کے جو آسان طریقہ ہے بینک میں ریزرو کرا دو, اس سے جو چیزیں ملیں بغیر اسٹریس کے, بغیر ٹینشن کے, سکون سے بیٹھے رہو. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا اچھی نہیں لگتی ہیں, کام کرنا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے اور اس کو ہمیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا وقت بھی آئے گا. اور پاکستان کی ہسٹری تو یہی ہوتی ہے, 3 سال اچھے آتے ہیں تو 10 سال خراب آتے ہیں, لیکن جو 3 سال اچھے آتے ہیں وہ بہت آگے لے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اچھے ہونے کی تو امید ہے. بالکل صحیح. تو بڑی زبردست باتیں جا رہی ہیں غضفر صاحب کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور چھوٹے سے بریک کے بعد آ کے جانتے ہیں کہ مہران کمرشل انویسٹمنٹ گروپ پورا کیسے بنا, کیا ہوا, اور ایک انٹرپرائز کیسے ڈیولپ ہوئی. ہم جائیے کہ نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے غضفر علی خان صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں مہران کمرشل انٹرپرائز کے. سر, آپ نے مہران کمرشل انٹرپرائز بنائی اور آٹو پارٹس بنا رہے ہیں. مشکلات کا آپ نے ذکر کیا جو فیس کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کے اندر جو پروڈکٹ بنتی ہے لوکلی, اس کی اسٹرینتھ, اور ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں لوکلی جو پارٹس بنتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو فورن سائٹ کے اوپر, کوئی باہر سے ہم یہاں پہ امپورٹ کر کے کوئی چیز لے کر آئے, تو ہم کتنا دور ہیں آپ سمجھتے ہیں, اور ہم کیا اپنا ایک یونیک چیز ہے جو فٹ پرنٹ ہے جو کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ مہران کار واحد کار تھی جو مور دین 60% لوکلائز ہو چکی تھی. اسی طرح وین پک اپ ہے, یہ بھی آلموسٹ اتنے % لوکلائز ہو چکی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ گاڑی بند ہونے لگی تو میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی, اور منسٹری آف انڈسٹریز سے, منسٹری آف فائننس سے ریکویسٹ کی کہ سر اس زمانے میں یہ گاڑی 6.5 لاکھ کی تھی. تو میں نے کہا کہ سر 1-1.5 لاکھ ٹیکس آپ ہٹا دیں, اس کو ختم کر دیں, 1.5 لاکھ کار کمپنی کم کر دیں, 2-2.5 لاکھ تو یہ کم ہو جائیں گے, کچھ وینڈر کم کر دیں, تو یہ 3 پہ چلی جاتی ہے. تو اگر ہم 70,000 روپے کی موٹر سائیکل دے رہے ہیں, 2.5-3 لاکھ پہ بھی چلی جائے, 3 پہ بھی چلی جائے, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا. اور یہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور جو فیملیز چلاتی ہیں ان کو وہ ایزی میں گاڑی مل جائے گی. یہ نیشنل کار کا اس کو نام دیتے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان کے لوگوں کے لیے تحفہ ہوگا. جاپان اور پاکستان, جاپان بھی اس کو ریکارڈ کرے گا, آپ جاپان سے بات تو کریں, اور آپ بھی ٹیکس, گورنمنٹ پاکستان بھی ٹیکس کم کرے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں کو تحفے تو ملیں, لوگوں کو ایک پھل. جب یہ گاڑی اتنے % لوکلائز ہو چکی ہے تو ایک عوام کو بجائے اس کو بند کر کے پیک کر کے باہر چلے جائیں, بند کر دیں, نیا ماڈل تو لائیں, تو اتنی % لوکلائزیشن تو ہو نہیں سکتی. 70% تو بہت ہوتی ہے, صحیح سال لگ جاتے ہیں اس کے اندر سب کچھ. تو بہرحال یہ بات, میں اسلام آباد تک گیا, میں سب سے ملا, میں ہر ڈپارٹمنٹ سے ملا, پوری کوشش کی, کرٹیسائز بھی ہوا مجھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا میں لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بات نہیں ہو سکی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری لوکل جو انڈسٹری کی جو پارٹس ہوتے ہیں اور ان پہ جو ہوتا ہے, دیکھیں یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ایسے سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں جو گاڑیاں بنتی ہیں, جو پک گیا وہ 2 لاکھ, 2.25 لاکھ, 2.5 لاکھ گیا.
جس کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ. اب تو لاکھ گاڑی بھی نہیں بن رہی ہے بھائی. تو 2.25 لاکھ گئے تھے. تو اس وقت شوکت عزیز کا ایک دور تھا, آپ کو یاد ہوگا. دیکھیں یہ سب چیزوں کے پیچھے ایک سائنس ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے شوکت عزیز کے دور میں مارک اپ کم کر دیا. 4% 6% پہ آپ کو کار مل جاتی تھی. وہ سب لوگوں نے 6-7% میں 5.5-6% میں کار سارے بینک دے رہے تھے. آج 19 سے 21 پہ چلا گیا, 22 پہ چلا گیا. تو کیا ہوا, جو سیلری تھا وہ ان کو چھوڑ دیں کاروباری میں, سیلری طبقہ بھی مہران کار لینے لگا. اس نے کہا کہ میں اتنا چھوٹا ہے تو میں آرام سے لے لوں گا گاڑی. تو کیا ہوا کہ پھر یہ 2.5 لاکھ کراس کر گیا. ہمارا جو سلسلہ تھا وہ ہے, ہماری جو ایکچوئل ڈیمانڈ ہے وہ 5 لاکھ کی ہے. ہم 2.5 لاکھ گاڑی بنائیں, پھر بھی گیپ آ رہا ہے. تو کیا ہونا تھا کہ انڈسٹری فردر انویسٹمنٹ کرے اور فردر ایکوپمنٹس اور لگائے اور اس کو جو ہے نا اس ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کی تیاری کرے. اور دنیا میں آپ اگر کمپیئر میں انڈیا سے تو ہم بار بار ہر آدمی انڈیا سے مقابلہ کرتا ہے, پاکستان انڈیا سے ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. انڈیا ہم بناتے ہیں 20 سے 22 لاکھ موٹر سائیکلیں, انڈیا بناتا ہے 1.5-2 کروڑ موٹر سائیکلیں بھائی. ہم بناتے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ گاڑیاں, انڈیا بناتا ہے 60-70 لاکھ گاڑیاں. ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم تو دوسرے لوگوں سے مقابلہ کریں. تو دیکھیں جب تک آپ کے پاس والیوم نہیں ہوگا نا, آپ ادھر آ جائیے کہ جب تک آپ کا والیوم نہیں ہوگا نا, آپ نہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نہ ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں. تو کیسے کریں گے آپ, کیسے مقابلہ آپ مجھے بتائیں. ہم سے پوچھتے ہیں جب ہم JVTA کرتے ہیں جاتے ہیں, آپ کی جو ہے وہ اینول کنزمپشن کیا ہے, تو ہم جب بتاتے ہیں تو بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کیوں کریں گے, ہم اس کے ساتھ. اچھا چلیں آپ ہی ایک نارمل انسان ہونے کے ناطے آپ کو کہتے ہیں میں 10 لاکھ کا آرڈر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں 50,000, آپ ادھر جائیں گے میرے پاس. چھوٹی سی بات ہے وہ, تو اس پہ کوئی مشکل چیز تو ہے ہی نہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو اتنا خریدوں گا. اب اگر یہ 10 لاکھ گاڑی کا کرتے ہیں تو TA کا رائلٹی فیس 10 لاکھ کی گاڑی کی دینی ہوگی, مجھے آپ کو 50,000 کی دینی ہوگی. تو پیسہ میرا بنے گا 1 لاکھ, ان کا بن رہا ہے 10 لاکھ. تو ان کے ساتھ تم کرو گے یا میرے ساتھ کرو گے, آپ ادھر چلے جاؤ گے. تو یہی چیز ہے ہمارے ساتھ, ہم اسی کی پرابلم. اچھا یہ سب چیزیں جو ہے نا, اچھا یہ ہوتی کیوں ہیں, ان سب میں نا ہم اس ملک کے خود ہی دشمن ہیں. کوئی اور ہو نہ ہو, ہر ادارہ ہر آدمی خود ہی. یہ ملک 5 لاکھ گاڑی کا اس وقت 5 لاکھ گاڑیاں اب کم نہیں ہوتی, 5 لاکھ گاڑیاں اچھی خاصی اور اوپر جانا تھا. اچھا پھر میں اتنی جو باتیں ہوئیں پیچھے, ہمیشہ میں ہر میڈیا پہ ہر فورم میں کھڑا ہوتا ہوں, بہت ناراض ہوتا ہوں. اسی لیے لوگ میرے بزنس سرکل میں لوگ جو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتے ہو. تو اسٹریٹ فارورڈ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھو اسلام اور مسلمان ہمیں یہ بتاتا ہے جو چیز غلط ہے بولو نا یار. نہیں یہ تو ہاتھ سے روکو, بولو, نہیں تو اندر فیل کرو کہ مجھے یہ پتہ یہ چیز غلط ہے. یار کیوں کرتے ہو یار, میں کسی کو کیوں اس کو خوش کروں گا, اب مجھے بتائیں لوکلائزیشن کیوں نہیں ہو سکی. ہم سب انوالو ہیں, کیوں نہیں لوکلائزیشن آج اس معیار پہ پہنچ سکنی چاہیے تھی جہاں ہر ادارہ موجود تھا, کیوں نہیں کیا ہم نے. آج ہم پھنس گئے کووڈ کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں کہ جہاز ہمارا 2 مہینے پوری دنیا سے گھومتا ہوا جہاز ہی نہیں آتا پانی کا. یہاں پہ ہمارا جہاز مال لے کے نکلتا ہے انڈونیشیا سے, پاکستان نہیں آ سکتا. 2-2.5 مہینے کی انڈسٹری انتظار کرے گی. پھر اب آپ کے پاس میرے پیسے ہیں, میرے پاس پیسے ہیں, میں کہتا ہوں جاپان سے میرا جہاز کھڑا ہے منگواؤ, میں نے فلاں بینکوں کا, بینک کہتا ہے میں پیسے نہیں دوں گا, مجھے اسٹیٹ بینک نے منع کیا ہوا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, میں چلاؤں گا فیکٹری. تو یہ سارا کہنے کا مقصد ہے ادھر ہم آئے کیوں. اگر ہماری لوکلائزیشن ہو جاتی میکسیمم, یا میرے کار انڈسٹری کو چھوڑیں ہر چیز میں, تو آج ہمیں یہ وقت دیکھنا نہیں پڑتا. ہم اپنے مجرم خود ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور ہم سب اس میں شامل ہیں, بہت کرپٹ ہیں. اب چھوٹی سی بات ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک آرٹیکل بنا رہا تھا, کچھ دنوں میں بارش ہو جاتی ہے, آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر جائیں گے. مجھے افسوس ہوتا ہے کراچی کے میرا یہ بھی پھر بن گئے, واپس آ گئے بیٹھے میں. جب سے الیکشن ہوا, الیکشن سے میرے خیال سے 1 مہینے سے پہلے, میں بڑا مانیٹر کرتا ہوں ہر چیز کو. الیکشن سے پہلے کچھ آئے شروع میں تو بڑی روڈ جو ہے وہ پلاسٹنگ ہوئی. الیکشن سے 1 مہینے پہلے اور ٹل ابھی تک
آپ اپنے گھروں کی گلیوں سے گزریں سب خود گئے، چلو ٹھیک ہے آپ کی نظر گلیوں میں نہیں جاتی، مان لیتے ہیں بھائی، حالانکہ سسٹم یہ کہتا ہے، ادارہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کے سب آفیسرز ہیں وہ پورے کراچی کے نیٹ ورک میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہر گلی ہر محلے میں کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو جوڑیں گے. چلیں ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، مین روڈوں کو کیوں نہیں جوڑ رہے؟ اب تو سارے مین روڈز خراب ہو گئے. اگر یہ بارش ابھی ہو جاتی ہے جو فورکاسٹ آ رہی ہے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کون چور ہوگا؟ کس کو تکلیفیں ہوں گی؟ تو ہم کر کے آ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یہ آپ کے سامنے اور پوری اکنامی اس سے ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی. اب آپ کا فیول اگر یہاں سے وہاں جانے کا 2 لیٹر ہے وہ بھی 10 لیٹر خرچ ہو جائے گا، آدھے گھنٹے کا ہے وہ 1 گھنٹہ خرچ ہو جائے گا. پرانی گاڑی ہے، پارٹ بیٹھ جائیں گے. جی بالکل، ہر آدمی کے پاس تو نئی گاڑی نہیں ہے نا. صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں کہ ہم خود ہی مجرم ہیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بیچاری پستی جا رہی ہے، اور مطلب ایک بوجھ ہے اس کے اوپر جو بلڈ ہو گیا ہے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، ملاقات ہو رہی ہے آپ سے ایک بریک کے بعد. جانیں گے کہ پاکستان کے اندر پھر آٹوموٹیو انڈسٹری بہتر کیسے ہو سکتی ہے. چاہیے کہ نہیں، ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں غظفر علی خان صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں مہران کمرشل انٹرپرائز کے. سر، پاکستان کے اندر سب سے بڑی پرابلم، ہر 3 سال کے بعد پولیٹیکل ایک نئی پارٹی آتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، پریویس سائڈ کو پورا بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ہم اس کو بدل رہے ہیں، اور اس سے پوری معیشت ایک نئے رخ پہ جانا شروع کر دیتی ہے. ہر بار کوئی نہ کوئی ایک نئی پالیسی آتی ہے، ہم یہ والا کام نہیں کریں گے، اب ہم یہ کام کریں گے. دوسرا والا کہتا ہے اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم یہ کام کریں گے. کیا اس سے فرق پڑتا ہے انڈسٹری کو، پڑتا آیا ہے، یا امپیکٹ کوئی اس کا آ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا، دیکھیں غلام اسحاق خان کے دور سے اٹھا لیں 80 سے، اس کے بعد یہ منسٹر تھے، اس کے بعد جو بھی منسٹری ہوتی گئی، کبھی بھی ہمیں یہ المیہ پیش نہیں آیا کہ ہمارے ہی پیسے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ حکم آیا کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو یہ خراب دور تو کبھی نہیں دیکھا. لیکن جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں ہم دن بدن جو ہے نا ورس سے ورس ہوتے چلے جا رہے ہیں، نیچے کی طرف. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ اگر میں آج حکومت میں ہوں، میرے بعد آپ آتے ہیں، آپ کے بعد فلاں آتا ہے. ملک تو ہمارا پاکستان ہی ہے بھائی، جس کے لیے میں بیٹھا تھا، میرے بعد آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بعد وہ بیٹھا ہے. آج آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزوں کو بڑی موٹی موٹی جو ہے وہ واچ کیجئے انٹرنیشنلی. بلوچستان میں سنڈیک پروجیکٹ تھا، چلا گیا انٹرنیشنل لائر پہ. ایران کا پروجیکٹ تھا، وہ 18 ارب، آپ کے پاس تو 2 ارب روپے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، وہ 18 ارب کی پلینٹی ڈال دی. آپ نے 5 سال سی پیک کو بند کر دیا. اتنے 18 سال میں تو ایک ملک بن جاتا ہے بھائی. 18 سال میں ایک سٹی ڈیولپ نہیں کر سکی جس کے لیے وہ ساری چیزیں لے کر آئے ہوئے تھے. 18 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 18 سال میں گوادر آج تک ڈیولپ نہیں کر پایا. المیہ کیا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہم یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایران کے ساتھ یا چائنا سنڈیک کے ساتھ یا سی پیک کے ساتھ، تو فورن انویسٹمنٹ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ملک میں میرے بعد جب یہ آپ آئیں گے تو آپ تو میرے پیسے کی ایسی تیسی کر دیں گے، بند ہی کر دیں گے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو اس کا میسیجز کیا جا رہا ہے باہر ہمارے ساتھ؟ ہماری اکنامی کو کون کھڑا کرے گا؟ اچھا چلیں ورلڈ بینک سے معاہدہ میں کچھ کرتا ہوں، آپ کچھ کر دیتے ہو. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی خراب کر دی گئی ہے، اتنی خراب کر دی گئی کہ کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ اب کہنا پڑے گا کہ یہ سیاستدان جو ہیں، یہ جو اب ایک آتا ہے 1 سال کے لیے، ایک آتا ہے 4 سال، ایک 3 سال، یہ اتنا اچھا ہر ایک کی فگر آ جاتی ہے. آپ گئے، آپ نے اتنا پیسہ لیا، میں گیا، میں اتنا لیا، یہ گیا، اور اس کا جو سود ہے وہ عوام کو پے کرنا ہے. اس کی مد کیا ہے؟ مد کیا ہے؟ آپ نے کہا گیس پہ لگا. اچھا وہ آپ کیسے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں بجلی کے بل اتنا بڑھا دوں، فیول بڑھا دوں، گیس بڑھا دوں. اچھا یہ 4-5 ہی ہیڈ ہیں جس کو آپ کھیلتے ہیں، جس سے گولی مارتے ہیں آپ، جو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی ہیڈ آپ نے کھولتے ہی نہیں ہے. بالکل ایسی ہونا یہ چاہیے جیسے امریکہ میں ہمارے پاس ایک بل پاس ہو اور اختیاری ختم کر دیں. آپ قرضہ کیوں لیں، پہلے اس کو ڈیفائن کریں اسمبلی کے اندر. عدالتوں نہیں، عدالتوں کو تو پتہ نہیں ہم نے تماشا بنا دیا. عدالتوں کا کوئی نہ عدالت گھسے، فیصلہ کریں پارلیمنٹ. عدالت اپنے آپ کو ہٹا دے. عدالت مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے نا کوئی کیس بولیں اب یہ پارلیمنٹ ہم نہیں کر، وہ بیچ میں مت آئے بیچ میں. تو یہ فیصلہ کیا جائے جو بھی بل لون لیا جائے وہ اپروو ہوگا فرام پارلیمنٹ سے.
اور اس کی ریزنز کے ساتھ، تو کم از کم اور چاہے خرچ بھی بتایا جائے. آپ 2 ارب لے لیتے ہیں، کوئی 4 لے لیتا ہے، وہ پھر اس کو ریٹرن نہیں کر پاتا تو اس کے بعد والا پھنس جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی کاروبار کو چلانے کے لیے بیسک چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہیں، کسی بھی کمپنی کو وہی چاہیے ہوتی ہیں. انفراسٹرکچر آپ مہیا کریں، انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی کہاں چلی گئی، تو یہ بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے را مٹیریل. صحیح بات. تو پہلے تو اگر میں فیکٹری بنانے بیٹھوں گا تو مجھے تو فیکٹری کے لیے پانی چاہیے، مجھے لائٹ چاہیے، مجھے گیس چاہیے، مجھے ہر چیز بہتر حالت میں، مجھے انفراسٹرکچر چاہیے. اگر میں پورٹ قاسم جا رہا ہوں تو میں کیا ریگستان سے گزرتے ہوئے پورٹ قاسم پہنچ جاؤں گا؟ مجھے پورٹ قاسم کا علاقہ بالکل اسموتھ چاہیے تو میں وہاں پہنچ سکوں گا. اگر میں وہاں 4 گھنٹے پہنچوں گا تو میری لیبر کب پہنچے گی، کب جائے گی، کب آئے گی؟ یہ محاذ جنگ ہو رہا ہے بیسیکلی. کاروبار کو تو اس وقت کاروبار نہیں ہو رہا، ہم ایک جنگ کر رہے ہیں. تو جب تک یہ 5 چیزیں آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ان چیزوں کو، یہ آپ مہیا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا تھر میں ہمیں فری بجلی مل جائے گی، بیڑا غرق ہو گیا تھر میں. تو بجلی ہمارے ایک وقت ایسا آیا، کہا گیا کہ بجلی سرپلس پیدا ہو رہی ہے. تو بھائی وہ کہاں گئی سرپلس؟ ابھی تو ہاٹ ڈیز آئیں گے، بجلی ختم ہو جائے گی. سردی آتی ہے تو گیس چلی جاتی ہے، گرمی آتی ہے تو بجلی چلی جاتی ہے. سولر سے کیا فیکٹری چلیں گی؟ کون کہتا ہے کہ سولر سے فیکٹری چلے گی؟ تو ہم بیسک چیزیں نہیں دیں گے. صحیح بات ہے. اور آپ دنیا کے وزٹس 50 لوگ لے کے، ہر گورنمنٹ 50 لوگ لے کے پوری دنیا گھومتی رہتی ہے. یار ضرورت نہیں ہے ان کو باہر جانے کی. پہلے لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرو، اتنا مضبوط کر دو کہ اس کی پروڈکٹ جب باہر جائے دنیا سے. ایک زمانہ میں آپ کو بتاؤں 70s 80s میں، آج تو آپ نے گورے یہاں دیکھے ہی نہیں ہیں. گورے آتے تھے، لالو کھیت جاتے تھے، بولتے تھے یار یہ آپ نے بنایا ہے. اس بندے سے ملتے تھے، اس کو آرڈر دیتے. لالو کھیت میں وہ پروڈکٹ بنتی تھی اور غلطی تھی کسی کوئی چلتا لے کے چلا جائے باہر، اس کو مارکیٹ کر دے تو پوچھتے تھے بنانے والا کون ہے؟ لالو کھیت. آج تو لالو کھیت کے یہاں کوئی نہیں آتا. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ڈیولپ کرو لو کاسٹ بہترین کوالٹی اور ایکسپورٹ کرو. دنیا سے لوگ چلتے، یار لوگ بھاگے ہوئے آئیں گے. کون بنا رہا ہے یہ؟ پاکستان میں کون بنا رہا ہے؟ اسے خریدیں گے آگے. اور آپ جاتے ہو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. آج میں نے بی او آئی کے ایک منسٹر صاحب تھے، میرٹ ہوٹل میں کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ میں بی او آئی کا منسٹر ہوں اور میں فلاں انویسٹمنٹ لا رہا ہوں، فلاں. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ ایک تو لا نہیں سکتے، لانے کے بعد ان کو سپورٹ کر نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں کیا گیس دے سکتے ہیں؟ آپ کے پورٹ فولیو میں گیس سب کچھ ہے، گیس تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. بجلی آپ دے نہیں سکتے. تو آپ لانے والے کو کیا صرف پیسے لے کے آپ تو چلے جاؤ گے کل، وہ پاکستان وائنڈ اپ کرے. کتنے لوگ باہر سے آئے وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاکٹ میں ہے گیس، آپ کے پاکٹ میں گیس ہے، آپ کے پاکٹ میں فردر چیزیں ہیں، ٹیکس ریڈیوس کرنا ہے. صحیح بات ہے. اگر ہے تو آپ انویسٹمنٹ لے آئیے اور اس کو سپورٹ کیجئے. لوکل کو تو کرتے نہیں ہیں. کس منہ سے جاتے ہیں باہر فورن میں جا کے کہ ہم کیا انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے جب لوکل تو بیچارہ فیکٹری چلا. اچھا دوسرا دیکھیے، میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ٹرکی کی لی تھے، سنگاپور کے لی تھے. انہوں نے 70s میں کیا کیا، ان کی پوری تاریخ ہے. وہ ان کے ملک میں یہ ہوا کہ یار وہ تو جزیرہ تھا، پانی تھا وہاں پہ. اچھا آپ کے پاس تو سمندر بھی یہ سب کچھ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے. اچھا آپ یقین مانیں 2 باتیں میں سکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا پاکستان چلانا ناممکن ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ناممکن، کوئی مشکل نہیں ہے. نیت اچھی ہو، ارادے اچھے ہوں اور اصول سب کے لیے اپلائی ہو، تمہارے میرے لیے الگ الگ نہیں ہو. دیکھو یار سپوز کئی دفعہ تم نے دیکھا ضیاء صاحب کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اسی طرح ملک میں کئی دفعہ المیہ ہوا کہ صدر مملکتی مر گیا، آپ کو شہید ہو گیا، مر گیا. تو کون ملک چلاتا ہے؟ بیوروکریسی چلاتی ہے. کیا اس کے مرنے کے بعد، پرائم منسٹر کے مرنے کے بعد، کیا آپ کو آٹا پٹرول بند ہو گیا؟ ساری یوٹیلیٹیز بند ہو گئیں؟ او بھائی کوئی بند نہیں ہوا، سب چل رہا ہے. دیکھو یار وہ اس کا کام ہے، وہ سب چیزیں کر رہا ہے. تمہارا کام پالش کرنا ہے، ریفائن کرنا ہے، بہتر کر کے ڈیلیور کرنا ہے. یہ تمہارا کہیں مینجمنٹ کا کام ہے. میں آؤں نہ ہو فیکٹری تو چلے گی. صحیح بات ہے. لیکن فیکٹری بہتر انداز میں کیسے چلی جائے گی وہ میرا ڈیسیجن لینا ہے. صحیح بات ہے. اسی طرح یہ مینجمنٹ ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے. ادارے تو چلتے رہیں گے، ساری چیزیں چلتی. کئی دفعہ ہمارے ملک میں المیہ ہوا تو بند ہو گیا کیا ہمارا ملک؟ تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ چیز. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہمارے ملک میں پیسے نہیں ہیں نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک میں فارن ریزرو ہی نہیں ہے. اب انٹرنیشنلی پوری دنیا وزٹ کریں
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان میں اتنی اچھی اچھی سائٹس ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے آپ نے دیکھا کہ پانی ہے تو پانی کو سویٹ واٹر بنایا جائے تو فارن کنٹری کو آپ اس کو آرڈر دے دو, وہ چارج کرے گا, ایک معاہدہ کرو 40 سال کا, ایک دفعہ ایسا آئے گا کہ وہ کاسٹ نیچے آ جائے گی. جن کو میٹھا پانی لینا ہے وہ لے لیں گے, کم از کم میسر آ جائے گا. اسی طرح اتنی سائٹس ہیں پاکستان. اچھا یہ جو بنتے ہیں نا یہ جو ریکریشن جو پوائنٹس بنتے ہیں وہ ایکڑوں میں ہزاروں ایکڑوں میں پوائنٹس بنتے ہیں. باہر دنیا میں جا کے دیکھیں تو بہت بڑی بڑی سائٹس بنی ہیں جو بچوں کے گھومنے کی کھیلنے کی, اور پورا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کا. ہمارے ناردرن ایریاز میں ہمارے کئی ایریاز ہیں, فورن کو دے دو ان کو. اچھا دیکھو جو انسان پیسہ لگاتا ہے نا تو وہ کچھ چاہتا بھی ہے, آپ صحیح بات ہے, پیسہ بھی لگائے اور آپ اس کو مار بھی دو, ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ پیسہ لگاتا ہے کروڑ ڈالرس لے کے آتا, آپ اس کو بولو فلاں سائٹ ڈیولپ کرو 40 سال کی ٹیکس فری ہے, وہ آپ سے بجلی بھی خریدے گا, آپ کو امپلائی بھی دے گا, کھائے گا بھی, ڈیولپ بھی کرے گا, انفراسٹرکچر بھی آئیں گے. تو آپ تو کنگلے ہو گئے نا یار. آپ اس سے کیوں بولو گے یار مجھے ٹیکس کیوں دے گا, وہ باقی چیزیں دے رہے وہی تمہارے لیے غنیمت ہے. صحیح بات ہے. تو ایسے لوگوں کو بلاؤ, بڑے بڑے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو مطلب جیسے یہ جو سائٹس ہوتی ہیں ہم نے جو بنائی ہوئی پلے گراؤنڈس کی جو سائٹس ہوتی ہیں, تو اس کو بلایا جائے اور ان کو اسی انداز سے وہ بناتے ہیں. 40 سال ٹیکس فری کر دو, پورے پاکستان میں 3-4 لوگوں کو ادھر دو, الگ الگ لوگوں کو موقع دو انویسٹمنٹ کرنے کے, اور ٹیکس فری کے ساتھ دو. انویسٹمنٹ بھی آئے گی, لوگوں کی انوائرمنٹ کیسے جنریٹ کرو یار. یہ اچھا دوسری چیز انہوں نے ایک اور سیکھ لی, کتنا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شرم آنی چاہیے یار ان کو. ہمارے سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ لیبر کی تنخواہ 50,000 کر دوں گا, لیبر کی تنخواہ 40,000 کر دوں گا. تم کرو گے؟ صحیح بات ہے. تم کرو گے؟ ہم سے چاہتے ہو نا کاروبار آپ کر کے کاروبار والوں کو دے کیا رہے ہو تم؟ تو فیکٹری میری بند کر کے بیٹھے ہو. مہینے میں 12 دن چلا رہا ہوں, 18 دن فیکٹری بند کر رہا ہوں. 18 دن بند کر کے 12 دن چلا کے میں تمہیں 40-50,000 دوں گا. اب میں تو 30,000 ہی دے دوں تو بڑی بات ہے. مجھے تو تم مار رہے ہو, مجھے تو سپورٹ. اور وہاں نعرہ لگا, سیاسی نعرہ لگاتے ہیں عوام کو کھولنے کے لیے. سیاسی نعرہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی, مزدوروں کو تنخواہ 50,000 ہو جائے گی. مزدوروں کو تنخواہ 50,000 کہاں سے ہو جائے گی؟ میرے سے ہی لے کے دے رہے ہو نا, تو مجھے تو تم نے ختم کر دیا. بہت زبردست. تو یہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, یہ عوام کو سوچنا چاہیے. اور عوام کو یار اب میں بھی اب بڑا حیران ہوتا ہوں, جیسے واقعات ہوتے ہیں سارے, ہم کو کھڑا ہونا چاہیے یار. بہت ہو گیا یار, بہت انف ہو گیا یار, مطلب تماشا ہو گیا یار. مطلب بڑا سوچتا تھا کہ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں حالات نہیں سمجھ میں آتے. جب تک کہ کوئی چیز اپنے حساب سے کنٹرول نہ لے سکے لانگ ٹرم جب تک کوئی چیز نہیں چلے گی. اچھا یہ ملک دیکھیں جب کوئی چیز تباہی کے دانے پہنچ جاتی ہے نا, تو کوئی سائنس کوئی راکٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو 2 سال میں ٹھیک کر دو. اس کو کم از کم 10 سال دو. 10 سال سے کوئی بہت, جیسے ہم کوئی سیٹ میں بٹھاتے ہیں کسی چیئرمین کو کسی بھی ادارے کا, تو اس کو تو مہینے لگ جاتے ہیں. پھر وہ اپنے فارمولے اپلائی کرتا ہے, 4-6 مہینے بعد فارمولے پھر چلتے ہیں, پھر ریٹرن آتا ہے, سال بعد سمجھ میں آتا ہے. تو کم از کم 10 سال اس ملک میں اتنی تباہی, 10 سال اس کو دیں, لیکن اس کو تنگ نہ کریں, اور وہ چیز چلنے دیں اس کو. پھر انشاءاللہ یہ ملک کھڑا ہو جائے گا, لانگ ٹرم پہ چلنے دیں. بہت شکریہ سر کامیابی کے سفر کو جوائن کرنے کا. اگر انسان مل کر اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکے, اگر انسان ایک سینرجی کے ساتھ مختلف لوگ پوری بزنس کمیونٹی مل کر اس پاکستان کا سلوشن نکالے کہ کسی طرح معیشت حل ہو, اس کے مسائل حل ہوں, یہی ایک طریقہ کار ہے ان مشکل حالات کے اندر. سب مل کر کام کرتے رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے شو میں. اللہ حافظ.